اگلی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہے والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ خدا کہے جڑا اے زمین کا نرم بچھوڑا بچھا دیتا، اگر اس کو پتھریلی بنا دیتا، اس کو سخت بنا دیتا، جہاں سارے پتھر ہوتے تو چل کیسے سکتا؟ رب فرماتا ہے میرا احسان مان، میری کرم نوازی ہے کہ میں نے جو زمین کا بچھونا بچھایا ہے، رب فرماتا ہے والذی جعل لکم الارض ذلولا، ایسا زمین کا بچھونا نرم کرا تاکہ تیرے کو تکلیف نہ دے۔ اللہ الم نجعل الارض مہادا، رب فرماتے ہیں یہ زمین کا بچھونا ہم نے بچھایا۔ پھر آگے کیا فرمایا والجبال اوتادا، رب فرماتے ہیں زمین کو ہم نے قائم کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو ٹھہرانے کے لیے والجبال اوتادا، ایسا پہاڑ دبے کھڑا، زمین ہلنے لگی۔ جب زمین کو اللہ نے بنایا زمین ہلنے لگی، رب ذوالجلال نے پہاڑ بنایا۔ اوتادا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، اللہ نے والجبال اوتادا، رب ذوالجلال نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیا اس کائنات کو چلانے کا، اس زمین کو جو ہے نا جی ہلنے سے رکنے کے لیے پہاڑ کو لے کے لگا۔ پھر آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرماتے ہیں ہم نے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت، نسل کا بقا اسی میں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، رب فرماتے ہیں ہم نے دو جوڑے بنائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور سکون کے لیے بنایا کہ تم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہو، کام کرتے ہو، جب شام کو نیند کرتے ہو ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سکون کون دیتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، نیند نہیں ایسا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے یہ رات کا جو لباس ہے، رات کا جو اندھیرا ہے، یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ کوئی بھی ہے وہ رات کو سکون سے سو رہا ہے۔ حاضر یہ مجلس اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ دن بھی ہم نے بنایا کس مقصد کے لیے؟ معاشا، ہم نے یہ تمہاری روزی روٹی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک تم محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، ہم نے دن بنایا ہے معاشا تمہاری اولاد کے لیے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 شامیانے بنائے مضبوط، فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط ہم نے آسمان کے شامیانے بنائے، 7 آسمان بنائے بغیر یہ سکون کے کھڑے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو روشنی عطا کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بارش آ جائے، رب فرماتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، رب فرماتا ہے تاکہ ہم اس سے نکالتے ہیں نباتات، چیزیں اگتی ہیں۔ یہ چیزیں کون اگاتا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جڑا کچھ چاہتے ہوئے کھیتی باڑی، رب فرماتا ہے کہ یہ تجھ اگا جیسا ہوگا۔ اب یہ بارش ہو رہی ہے، اللہ موت کرے، کہیں ننانوے بھی ہو رہے ہیں، ژالہ باری بھی ہو رہی ہے، گندم خراب ہو رہی ہے، پکی فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے عشر کو ٹیکس سمجھا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیں پھر تباہی تو ایسے ہی ہوگی۔
ہر وقت ہر لمحہ جو ہماری کنڈیشن ہماری زندگی گزر رہی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ لنخرج به حبا ونباتا، ہم نے یہ آسمان سے بارش کو نازل کیا کس مقصد کے کہ اس میں نفع ہے، اس میں فائدہ ہے. پھر آگے فرمایا وجنات الفافا، ہم باغات بناتے ہیں. جب یہ پانی نازل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اناج اگتے ہیں، باغات آتے ہیں. تو حاضر میں مجلس اللہ نے قرآن کی 10 آیات نازل کی. فرمایا زمین کا بچھونا اگر ہم بچھا سکتے ہیں، بغیر ستون کے آسمان پہ شامیانہ لگا سکتے ہیں، تمہاری نسل بقا کے لیے تمہیں جوڑا بنا سکتے ہیں. فرمایا آسمان سے پانی نازل کر کے ہم یہ زمین کا سسٹم جہاں ہم اناج اگا سکتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ہم ایک سورج لگا کے پوری دنیا پہ روشنی اگر عطا فرما سکتے ہیں، پھر کافر کو کس خیال میں ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمہارے دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکتے. رب ذوالجلال نے دلائل دینے کے بعد پھر فرمایا سنو قرآن اللہ کیا فرماتا ہے. رب فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور 2 بار پھونکی جائے گی. پہلی بار جب پھونکی جائے گی ساری زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہے ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اور یہ سین کی طرح ہوگی یہ جو سور ہے، اس کی آواز اتنی ہیبتناک ہوگی کہ لوگ سونے کے مر گئے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے، پہلی مرتبہ پھونکے کہ ساری مخلوق ختم ہو جائے. جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے. ساری مخلوق چپ ہوگی. اب فرمائے گا للہ الواحد القہار. پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی ساری مخلوق ختم. دوسری بار حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکے جائے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے پھر کیفیت کیا ہوگی. رب قرآن میں کہتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے فتأتون افواجا، فوج در فوج لوگ بھاگ رہے آ رہے ہوں گے. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فتأتون افواجا کا کیا مطلب ہے، لوگ فوج در فوج کیسے آئیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 10 قسم کی ٹولیاں لوگ 10 قسم کی ٹولوں کی شکل میں لوگ آئیں گے میدان عرفات کے. اس میں سے ایک قافلہ ایسا ہوگا کہ ان کی شکلیں بندر کی طرح ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ آج ہماری شکلیں نہیں بدلتی، یہ حضور کا صدقہ ہے. لیکن کل قیامت کے دن ایک قافلہ آئے گا ان کی شکل بندروں کی طرح ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا قافلہ آئے گا ان کی شکل خنزیروں کی طرح ہوگی. اور تیسرا قافلہ آئے گا ان کی زبانیں سینے تک لٹکی ہوں گی. اور چوتھا قافلہ آئے گا جو بہرا اور گنگا ہوگا. اور تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ آئے گا وہ قید کیے ہوئے ہوگا یعنی الٹی کیے ہوئے ہوگا. اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے، ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو حاضرین مجلس کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل کے ساتھ آگے جاؤں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو بندروں کی شکل میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے. اب سنیے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو کل قیامت کے دن
بندروں کی شکل میں ہوں گے. فرمایا وہ چغل خور جنہوں نے دنیا پہ چغلیاں کھائی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی، ادھر سے سنی ادھر لگا دی. اور فرمایا جن کی شکل خنزیر کی طرح ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی بدعملی کیا ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو خنزیر کی شکل میں آئے گا، فرمایا اس کی بدعملی یہ ہوگی کہ اس نے جو دنیا پہ رزق کھایا تھا وہ حرام تھا. آج ہمیں دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے، صبح سے لے کر ہم شام تک دنیا کماتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم یہ امتیاز نہیں کرتے، کبھی بھی ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ پیسہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں طریقے سے ہم نے کسی کا مال لوٹا. حاضرین مجلس یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ولایت کا درجہ لینا ہے دو چیزیں اپنے اندر سمیٹ لو، دو خصوصیات اپنے اندر رکھ لو، تم اللہ کے ولی. ہم تو یہ کہتے ہیں جو تہجد پڑھے، جو ابابین پڑھے، جو اشراق پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح اٹھا کے سارا دن بھاگتا رہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. حاضر میں مجلس بزرگان دین نے فرمایا اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی زبان میں سچ ہوگا، سچ بولے گا. اور دوسرا فرمایا کہ رزق حلال ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. حاضرین مجلس اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے 40 دن بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ حرام کے پیسے آگے جا، ہم نے حرام لکھا، ہم نے خنزیر کھانا، ہم نے شراب نہیں پی، یہ حرام ہے. ہم نے ان چیزوں کو حرام سمجھا ہوا ہے، یقیناً یہ حرام ہے. لیکن غریبوں کا مال لوٹ کے اپنے اوپر خرچ کرنا یا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی تو حرام ہے. ہمارے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی حرام چیز لگ جائے فوراً اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے دلوں کے اندر حرام رکھ چکا ہے. حضرت ایک صحابی ہے، وہ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہوتا. پوچھا گیا کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا اس پیٹ کے اندر کبھی حرام کا لقمہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں پھر اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ. آج مساجد اور مدارس میں امام بھی ہیں، پیران عظام بھی ہیں، بڑے بڑے عہدیداران بھی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. یاد رکھیں حرام کے پیسے مسجد میں لگانا اور حرام ہے اور گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں 1 لاکھ روپے منافع آئے گا، ہم غریبوں کی مدد کریں گے. یہ آپ دگنا گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. حاضرین مجلس رب فرماتا ہے سارے نات لینے نا حلال سے پکیزہ چیز دو. حاضرین مجلس بات آگے نکل جائے گی، وقت ہو چکا ہے، بس ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو حاضرین مجلس جہاں سے میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو کروں گا کہ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. رب فرماتا ہے کہ جس دن ہم سور پھونکیں گے فتأتون افواجا، مخلوق بھج جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سور کی غلامی نصیب فرمائے.